السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نماز پر ایک تفصیلی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ نماز ایک کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے۔ ان سب ہدایات میں ایک بات بہت نمایاں ہے اور وہ ہے نماز کی پابندی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں حکم دیتے ہیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست سمجھے جائیں گے، اور اگر نماز میں کمی ہوئی تو باقی اعمال بھی ناقص شمار کیے جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، نماز محض فرض ادا کرنا نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دل و دماغ، جسم، روح سب پر پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نماز بندے کو صبر، شکر، عاجزی، محبت، اطاعت اور اللہ کی یاد سکھاتی ہے۔ نماز ایک ایسی ڈھال ہے جو ہمیں برائیوں اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا۔ نماز کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ نماز انسان کے دل کی بے چینی، غم اور پریشانی کو ختم کر کے اسے راحت اور سکون عطا کرتی ہے۔ نماز میں ہے بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28۔ گناہوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ نماز انسان کو برے کاموں، بے حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نماز انسان کو وقت کا پابند بناتی ہے، جس سے اس کی زندگی میں ترتیب اور ذمہ داری آتی ہے۔ چہرے پر نور آتا ہے۔ نمازی کے چہرے پر ایک خاص نور اور تازگی نظر آتی ہے جو دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ نماز دنیا میں عزت اور سکون کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ مشکلات میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45۔ مشکل وقت میں نماز ایک سہارا بن جاتی ہے۔ روحانی قوت بڑھتی ہے۔ نماز سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قبر میں روشنی ہوگی۔ حدیث میں ہے، جو شخص نماز کا پابند ہوگا اس کی قبر میں روشنی ہوگی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ نماز کے رکوع اور سجدے جسمانی طور پر بھی فائدہ مند ہیں۔ یہ جسم کو متحرک اور صحت مند رکھتے ہیں۔ برکت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی نعمتوں کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ رزق میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ جب دل میں درد ہو تو سکون کے لیے سجدے سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہوتی۔ یقین کرو، تم نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ یقین کرو، تم نماز فجر قائم کرو، اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کرے گا۔ اگر لوگوں کو فجر کی نماز کا اجر اور فضیلت معلوم ہو جائے تو وہ رات کو اس ڈر سے جاگتے رہیں کہ کہیں نیند کے باعث فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ فجر کی نماز کی بہت فضیلت ہے۔ فجر کا وقت رب العالمین کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین پر سکون چھا جاتا ہے اور آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے دن کی ابتدا برکت اور سکون سے ہوتی ہے۔
نماز فجر چھوڑنے والے اللہ کی بے شمار رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا کو فتح کرنے سے بھی بڑی کامیابی ہے یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز ادا کریں وقت پر اور اپنے دن کی شروعات اللہ کی رضا سے کرو۔ یہ وہ پہلی کامیابی ہے جو شیطان کے منصوبے کو ناکام بناتی ہے اور تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ سجدہ تمہارے دل کو سکون، روح کو تازگی، زندگی کو برکت سے بھر دیتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے حضور جھکنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جب تم فجر کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر سجدے میں جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ قیمتی لمحہ ہے جب تمہاری دعائیں بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہیں اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس لیے فجر کو کبھی ترک نہ کرو، کبھی فجر کی نماز نہ چھوڑو، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو تمہارے لیے بے شمار نعمتیں، برکتیں اور کامیابی کے دروازے کھولتی ہے۔ اس لیے ہمیں فجر کی نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ فجر کی نماز میں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ فجر کی نماز کے کتنے فائدے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص آگ میں نہیں داخل ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو فجر کی نماز قائم کر لیں، کیونکہ فجر کی نماز پڑھ کر جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی دولت اور آسائش میں نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہمیں فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو نماز کا پابند ہوتا ہے اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، چہرے پر نور ہوتا ہے اور زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ جب ہم وقت پر نماز ادا کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، لیکن افسوس آج ہماری مصروف زندگیوں میں نماز کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ کبھی نیند کا بہانہ، کبھی مصروفیت کا، کبھی سستی کا۔ یاد رکھیے دنیا کی مصروفیات کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن موت اچانک آ سکتی ہے اور نماز کی جواب دہی لازمی ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں گے کہ نماز کو اپنی اولین ترجیح بنائیں گے، 5 وقت کی نماز کو وقت پر ادا کریں گے، بچوں، اہل خانہ اور دوستوں کو بھی نماز کی ترغیب دیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کی حقیقت کو سمجھنے، دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھنے اور اس کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو لوگ مشکلات اور غموں میں گرفتار ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کی زندگیوں کو خوشی سے بھر کر اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ، جو زندگی گزر گئی ہے اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے رب العالمین، ہم سب پر اپنی لامحدود رحمتوں کا فیض عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہماری دعاؤں کو اپنی رضا کے مطابق قبول کر کے ہماری مشکلیں ختم کر دے۔ اے اللہ، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے گناہ صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں، لیکن تیرا کرم اور بخشش ہر چیز سے بڑی ہے۔ الہی، ہمارے گناہوں کے اس ذخیرے کو اپنی رحمت سے معاف کر دے، بے شک تو بڑا رحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کے کھلنے کے لیے صرف تیری ایک کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے وہ کن فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔